ریڈ لائن منصوبے پر بدعنوانی کا مظاہرہ نہیں کیا، مسائل حل نہ ہونے پر کانٹریکٹر کا معاہدہ منسوخ کر دیا، تمام آپریشن ختم ہو جائیں تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، عوام کی مشکلات کا علم ہے، آرام سے نہیں بیٹھے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، FWO کو منصوبہ دینے کے بعد ریڈ لائن پر کام تیز ہو گیا، ریڈ لائن کے دونوں لائٹس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ فائلوں میں نہیں، زمین پر کام چاہیے، بیریئرز ہٹا کر سڑکیں چوڑی کریں۔ وزالہ کا ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا اچانک دورہ، جیل چورنگی میں کام کی سست رفتار پر اظہار برہمی، سخت ایکشن کا بھی دیا۔ نیپا پر جمع پانی کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا حکم، ریڈ لائن کوریڈور کے ساتھ مکس ٹریفک لینز کی فوری مرمت اور بحالی کی ہدایت۔ نمائش سے جیل چورنگی تک 400 میٹر کے حصے میں سب گریڈ کی تیاری کا عمل تیزی کرنے کا حکم واضح کیا۔ عوام کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ سڑکیں آج رات تک ہر صورت بحال ہونی چاہیے، عوام کو دھول اور ٹریفک جام میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ناصر شاہ، جام شورو، مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامی نے وزالہ کو بریفنگ دی۔ PSL کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فائنل آج پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ PSL کی تاریخ میں پہلی بار فاتح ٹیم کو $5 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی۔ رنر اپ ٹیم کو $2 لاکھ ملیں گے۔ اسد رؤف اور کرسٹوفر گیفینی فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ روشن ماہنامہ میچ ریفری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ PSL فائنل سے قبل تقریب میں کانسرٹ اور آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز کی بھی پرفارمنس ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی کا میگا ایونٹ کے لیے شاندار انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ کراچی پھر تپنے لگا، شہری گرمی سے نٹھار، گرمی کا ریڈ الرٹ، ہیٹ ویو کا بھی خطرہ، پارہ 40 کو چھونے کو تیار، سمندری ہوائیں بند، ہبس نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا، گرمی کی شدت 45 تک محسوس ہوگی، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، گرمی سے بچاؤ کے لیے مختلف مقامات پر کیمپ قائم۔ کورنگی سے DHA تک پانی کی فراہمی بحال، ملی، چنیسر، صدر، کلفٹن میں پانی بحال، PRCC لائن کی مرمت مکمل، شہریوں کو ریلیف مل گیا، 650 ملین گیلن کے مقابلے میں 610 ملین گیلن پانی فراہم، صرف 40 ملین گیلن کی کمی باقی، دھابیجی تنصیبات پر بریک ڈاؤن کا اثر ختم۔ سٹی 21 پھر بنا عوام کی آواز، ناکارہ سیویج نظام کے خلاف عوامی احتجاج کے بعد عملی اقدام۔ جبلی سے رامسوامی شو مارکیٹ تک نئی سیوریج لائن کا کام شروع، رنچوڑ لائن اور ہوتی مارکیٹ کے برسوں پرانے مسائل کے حل کی امید، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم میں اہم پیش رفت، خلاف ورزیوں پر سخت نظر، غلط پارکنگ اور ون وے خلاف ورزیوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کی تیاری، ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم مزید مؤثر اور اپ گریڈ، ٹریفک پولیس نے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر دیا، نیا یونٹ ٹریفک فلو یونٹ متعارف، ابتدائی طور پر 37 اہم مقامات پر تعیناتی کا فیصلہ، ٹریفک فلو یونٹ میں ٹریک سسٹم سے وابستہ تربیت یافتہ اور باصلاحیت نوجوانوں کو شامل کیا گیا۔ پاکستان سنگل ونڈو تجارت میں ڈیجیٹل انقلاب لانے کی تیاری، جدید نظام نے سب کو جوڑ دیا، بکھرا نظام ختم، اب ایک کلک پر تمام تقاضے مکمل، عالمی منڈیوں تک رسائی اب پہلے سے زیادہ۔ گیس بحران میں شدت، شہری مہنگی LPG خریدنے پر مجبور، LPG 304 کے بجائے 400 روپے کلو دستیاب، دہاڑی دار طبقہ مہنگائی اور گیس بحران میں پھنس گیا، شکوہ کیا، بغیر گیس ملے ہزاروں روپے کا بل کیوں دیں، گیس نہ ملنے سے زندگی مشکل ہو گئی۔ مہنگائی کا طوفان، سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر، منافع خوروں نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیے، ٹماٹر 35 کے بجائے 70 روپے کلو فروخت ہونے لگے، آلو 30، پیاز 70، گاجر 150 روپے کلو، شہریوں نے سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔
ٹیسٹ سیریز کے لیے شاہینوں کی بنگلہ دیش روانگی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے. پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو ڈھاکہ اور دوسرا 16 مئی کو سلہٹ میں ہوگا. پاکستان کی قیادت شان مسعود کریں گے. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 5ویں اور بنگلہ دیش 8ویں نمبر پر موجود ہے. PSL مکمل ہونے کے بعد قومی ٹیم کے دیگر کھلاڑی کیمپ جوائن کریں گے. اور جامعہ کراچی میں علمی اور سپورٹس مکالمے کا نیا باب کھل گیا. پہلی انٹرنیشنل سپورٹس سائنسز کانفرنس کا آغاز. سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کانفرنس میں عالمی ماہرین کی شرکت. وائس چانسلر خالد عراقی کی زیر صدارت اہم سیشنز. مقررین پاکستان میں کھیلوں کے ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کی.